بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 کا مضمون ہے انفاق کرتے ہوئے ریاکاری سے بچو۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر۔ ترجمہ: اگر ظاہر کرو اپنی خیرات تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور صدقے کی برکت سے مٹا دے گا تم سے تمہارے بعض گناہ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ تفسیر: مفسرین کی یہی رائے ہے کہ فرضی صدقات ظاہر کر کے دینے افضل ہیں اور نفلی صدقات چھپا کر دینے افضل ہیں۔ اور کیا حکمت آموز قول ہے جو حضرت عباس بن عبد المطلب سے منقول ہے۔ ترجمہ: نیکی 3 خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں۔ نیکی کرنے میں جلدی کرے، اسے حقیر سمجھے اور اسے پوشیدہ رکھے۔ جب تم نے نیکی کرنے میں جلدی کی تو اسے خوشگوار بنایا، جب اسے حقیر سمجھا تو اس کی قدر کو بڑھایا، اور جب اسے پوشیدہ رکھا تو اسے مکمل کر دیا۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ ترجمہ: نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو سیدھی راہ پر چلانا، ہاں اللہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور تم تو خرچ ہی نہیں کرتے ہو سوائے اللہ کی رضا طلبی کے، اور جتنا کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تفسیر: انصار کے کئی رشتہ دار اسلام نہیں لائے تھے اور انصار ان کی امداد کرنا چاہتے، لیکن اس خیال سے نہ کرتے کہ وہ مسلمان نہیں، اور خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمان فقراء کو ہی اپنے صدقات دیا کریں۔ اس آیت کریمہ سے حکم ملا کہ نہیں، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو بھوکا مرتے دیکھتے رہنا آپ کی رحمت کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمان غیر مسلموں کو بھی صدقات دینے لگے، لیکن خیال رہے کہ یہ نفلی صدقات و خیرات کا حکم ہے۔ فرض اور واجب صدقات مثلا زکوٰۃ اور صدقہ فطر صرف مسلمان فقراء کو ہی دیے جا سکتے ہیں۔ اگلی 273 آیت کا مضمون انفاق فی سبیل اللہ کے اہم ترین حقدار۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الہافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ ترجمہ: خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں فرصت ملتی انہیں روزی کمانے کے لیے، چلنے پھرنے کی زمین میں خیال کرتا ہے انہیں ناواقف کہ یہ مالدار ہیں بوجہ ان کے سوال نہ کرنے کے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورت سے، یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پس یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر: پہلی آیت میں بتایا کہ اگر غیر مسلم فقراء کو بھی اپنے خیرات و صدقات دو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس آیت میں بتایا کہ صدقات کے صحیح مستحق یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں، اور انہیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اپنی معاش کا بھی فکر کریں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہمایوں میں 300-400 کے قریب ایسے مہاجر تھے جن کے پاس نہ مال تھا، نہ اہل، اور نہ سر چھپانے کے لیے جھونپڑا۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے، جس کام کے لیے حکم ملتا اس کی تعمیل کرتے، جب کہیں سراپا بھیجنے کی ضرورت ہوتی یہ بے تعمل حاضر ہوتے، اور جب فارغ ہوتے تو قرآن یاد کرتے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کرتے۔ ان کی رہائش کے لیے مسجد میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھپر بنوا دیا تھا۔ فقر و تنگ دستی کے باوجود عزت نفس اور خودداری کا یہ عالم تھا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو یہ گویا جانتے ہی نہ تھے، جیسے گزرتی خاموشی اور صبر سے گزار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کی توجہ ان کی طرف مبذول کرائی، لیکن یہ حکم انہی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اب بھی جو حضرات اس خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور کسب معاش کے لیے وقت نکال نہیں سکتے ان کے متعلق یہی حکم ہے۔ اگلا ہے، اسلام نے بھیک مانگنے کی سخت مذمت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، کہ اگر کوئی شخص ہر صبح لکڑیاں چن کر پیٹھ پر اٹھا لائے اور اس کی قیمت سے جو ملے اس سے صدقہ بھی کرے اور خود بھی کھائے، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے، کسی کا دل چاہے تو کچھ دے اور چاہے تو انکار کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، ترجمہ، جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے، تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگلی 274 سے 275 آیت کا مضمون فاضل سرمایہ کا اعلیٰ اور گھٹیا استعمال۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ، جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں چھپ کر اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، اور نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأهل له البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ، جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ یہ حالت اس لیے ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سوداگری بھی سود کی مانند ہے، حالانکہ حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو۔ بس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے تو وہ سود سے رک گیا، تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو شخص پھر سود کھانے لگے تو وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر۔ پہلے سخی اور کریم الطبع لوگوں کا ذکر فرمایا جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی امداد کرتے ہیں اور کسی معاوضہ بلکہ شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود اتنے تنگ دل بلکہ سنگ دل ہیں کہ اپنے مجبور اور معذور بھائی کی ویسے امداد تو کجا قرض بھی دیتے ہیں تو سود کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان آیات میں ربا سود کو حرام کر دیا گیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کے اہل عرب کس چیز کو ربا کہا کرتے تھے اور اس کی کیا کیا شکلیں رائج تھیں۔ لغت عرب میں ربا کا معنی زیادتی ہے۔ اصطلاح میں اس مقررہ زیادتی کو ربا کہا جاتا ہے جو کسی رقم کی ادائیگی میں دیر کرنے پر ادا کی جاتی تھی۔ اس کی مروجہ شکلیں یہ تھیں کہ کسی نے کوئی چیز خریدی، قیمت اگر وہ نقد ادا نہ کر سکا تو ایک میعاد مقرر کی جاتی، اور اگر وہ اس میعاد پر بھی قیمت ادا نہ کر سکتا تو میعاد بھی لمبی کر دی جاتی اور قیمت میں بھی اضافہ کر دیا جاتا۔ مثلا 10 روپے کی کوئی چیز لی اور 1 ماہ کے بعد قیمت ادا کرنے کا وعدہ کیا، مہینہ گزرنے کے بعد اگر اسے 10 روپے میسر نہ آئے تو وہ 1 ماہ کی مزید مہلت طلب کرتا اور 10 کی بجائے 12 روپیہ ادا کرنے کا اقرار کرتا۔ ایک شکل یہ بھی تھی کہ کسی سے 100 روپیہ مثلا قرض لیا اور طے یہ پایا کہ مقروض ہر سال 100 کے ساتھ 10 روپیہ زائد ادا کرے گا۔ ان دونوں شکلوں کو اس وقت ربا کہا جاتا۔ یہاں ایک چیز اور تحقیق طلب ہے، کیا اس وقت کے لوگ صرف نجی ضروریات کے لیے ہی سودی قرض لیا کرتے تھے یا کاروبار کرنے کے لیے بھی سودی قرض کا اس وقت عام رواج تھا؟ بعض لوگ جنہیں عرب کے حالات اور رسم و رواج کی تفصیلی مطالعہ کی فرصت نہیں ملی کہتے ہیں کہ اس وقت صرف زیادتی ضروریات کے لیے قرض لیا جاتا تھا اور کاروبار کے لیے قرض لینے کا اس قدیم غیر متمدن معاشرے میں کوئی تصور نہ تھا۔ لیکن اگر وہ دنیا کا نقشہ ملاحظہ فرمائیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت جبکہ نہر سوئز نہیں کھدی تھی، جبکہ بڑے بڑے بحری جہاز معرج وجود میں نہیں آئے تھے، مشرق و مغرب کی تجارت خشکی کے راستے سے ہوتی تھی، اور اس امر کا تذکرہ تو خود قرآن حکیم میں ہے کہ اہل مکہ کے تجارتی قافلے سردیوں میں یمن و فارس کی طرف اور گرمیوں میں شام و روم کی طرف باقاعدگی سے جاتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا، اور تاریخ اس پر اٹل شاہد ہے کہ جو قافلہ شام سے ابو سفیان کی قیادت میں مکہ واپس جا رہا تھا، جس کا مسلمانوں نے مدینہ طیبہ سے نکل کر محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس میں تمام اہل مکہ کا سرمایہ تھا۔ مکہ میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جس نے اس میں اپنا حصہ نہ ڈالا ہو، اور حصے کی دونوں مختلف شکلیں رائج تھیں، یا تو سرمایہ دینے والا نفع میں شریک ہوتا تھا یا وہ اپنا مقررہ حصہ ٹھہرا لیا کرتا، خواہ قرض لینے والے کو نفع ہو یا نقصان۔ ان تاریخی حقائق کی موجودگی میں یہ فرض کر لینا کب روا ہے کہ اس وقت کے اہل عرب کاروبار کے لیے سودی قرض نہیں لیا کرتے تھے۔ قرآن نے ہر ربا کو حرام کیا، کہیں آپ کاروباری سود لینے کی اجازت نہیں دکھا سکتے۔ اگلا ہے، ان کلمات میں سود خور کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا جیسے آسیب زدہ اور پاگل آدمی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان ہنسی ضبط نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ سود خور بائیں حشمت و جاہ دولت کی محبت میں یوں مارے پھرتے ہیں، اور ان سے ایسی نامعقول باتیں اور ناشائستہ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ شاید ان پر کسی چیز نے تسلط جما رکھا ہے۔ ان کی دنیاوی زندگی بھی یوں ہی گزرے گی اور قیامت کے روز بھی ان کا یوں ہی حشر ہوگا۔ سود کے جواز کے لیے جو دلیل آج پیش کی جاتی ہے، بینہ یہی استدلال 14 صدیاں پیشتر غیر متمدن عرب کے سود خور پیش کیا کرتے تھے، یعنی جب دوسری اجناس کے لین دین میں نفع حاصل کرنا درست ہے تو روپیہ جو ایک جنس ہی ہے اس کے لین دین میں اگر نفع لیا جائے تو اسے حرام کیوں قرار دیا جائے؟ اس کا جواب قرآن حکیم نے یہ دیا کہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد کی وجہ سے حلال کر دیا۔ واضح رہے کہ بے خرید و فروخت کے جائز معاہدے کو کہتے ہیں۔ بے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد کی وجہ سے حلال کر دیا اور سود کو اس کے نقصانات کی وجہ سے حرام کیا ہے۔ اس لیے ان دو چیزوں کو یکساں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ سود کی حرمت کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن جو فاضلانہ بحث حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اس کا جواب نہیں۔ بحث کی اہمیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ غزالی کے کلام کا پورا ترجمہ نقل کیا جائے، لیکن مقام کی تنگ دامانی اس کے متحمل نہیں، اس لیے نہایت اختصار سے اس بحث کا ماحصل ہدیہ قارئین ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرض کرو تمہارے پاس زعفران ہے اور ایک دوسرے شخص کے پاس اونٹ ہے. تم اونٹ لینا چاہتے ہو لیکن اونٹ والے کو زعفران کی ضرورت نہیں. اب تم اونٹ کیوں کر حاصل کر سکتے ہو؟ یا تمہارے پاس کپڑے ہیں اور دوسرے شخص کے پاس کھانا ہے. تمہیں بھوک لگی ہے, تمہیں کھانا چاہیے لیکن کھانے والے کو کپڑے کی ضرورت نہیں. اب تم کھانا کیوں کر خریدو گے؟ اس لیے قدرت نے ایک ایسی جنس سونا چاندی کی تخلیق فرما دی جس کے ذریعے ہر شخص اپنی ضرورت کی چیز خرید سکے. اگر آپ ذرا سا تأمل فرمائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سونے چاندی کی تخلیق اس حکیم و دانا رب نے اسی مقصد کے لیے فرمائی ہے اور ان کا اور کوئی فائدہ نہیں. ایک تو یہ کمیاب ہے, دوسرا ان میں وہ صلابت اور سختی نہیں جو لوہے اور تانبے وغیرہ میں ہے تاکہ ان کی جگہ استعمال ہو سکے. اب اگر روپیہ پر سود لینے کی اجازت دی جائے تو روپیہ پھر صرف تبادلہ اشیاء کا ذریعہ نہیں رہے گا بلکہ اس کی اپنی ذات کا سب اور نفع خیز بن جائے گی اور لوگ دوسرے سامان تجارت کی طرح اس کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دیں گے, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بازار میں سے یہ غائب ہوتا چلا جائے گا. اور جب روپیہ بازار سے غائب ہونا شروع ہو گیا تو صنعتی ترقی رک جائے گی, تجارتی سرگرمی ختم ہو جائے گی اور دوسری اشیاء کی قیمتوں میں وہ اتار چڑھاؤ شروع ہوگا جس سے سارا اقتصادی نظام درہم برہم ہو جائے گا. شریعت اسلامیہ نے ان مفاسد کے سدباب کے لیے سود کو حرام کر دیا. افلاطون نے بھی اپنی کتاب سیاستہ میں یہی لکھا ہے کہ روپیہ کڑک مرغی ہے جو انڈے نہیں دیتی. سود کی حرمت کی حقیقی وجہ سمجھ لینے کے بعد اب ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے جس کی طرف قرآن کا اشارہ فرمایا ہے. یہ بالکل واضح فرق ہے کہ تجارت میں انسان روپیہ لگاتا ہے, پھر محنت کرتا ہے, اپنی ساری ذہنی قابلیتیں صرف کرتا ہے اور وقت خرچ کرتا ہے. اس کے باوجود نفع یقینی نہیں, اسے نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی. لیکن سود خور جو صرف اپنا پالتو روپیہ دیتا ہے, نہ وقت نہ محنت نہ کاوش, وہ یقینی نفع کا خواستگار کیوں ہو؟ اسلام نے سرمایہ دار کے لیے دو ہی راستے تجویز کیے ہیں, یا تو اپنے بھائی کو اپنا زائد ضرورت پیسہ بطور قرض حسنہ دے ورنہ کاروبار میں شریک ہو جائے اور نفع و نقصان میں حصہ دار بنے. اس کے لیے تیسرا کوئی راستہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 کا مضمون سود کی خباثت, صدقات کی برکت. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. ترجمہ: مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو, اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر ناشکرے گناہگار کو. تفسیر: کسی چیز کے مٹ جانے اور غائب ہو جانے کو محق کہتے ہیں. چاند کی آخری 2 تاریخوں کو محاق کہا جاتا ہے کیونکہ چاند ان راتوں میں بالکل روپوش ہو جاتا ہے. آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر فرما رکھا ہے کہ سود خور کو برکت نہیں ہوگی اور مال سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, نہ اس کی سوسائٹی میں کچھ عزت ہوگی, نہ اس کو قلبی سکون نصیب ہوگا. یہ اس کی حالت دنیا میں ہوگی اور آخرت میں وہ ثواب و رضائے خداوندی سے محروم ہوگا. سود خور کے برعکس صدقہ و خیرات کرنے والا دنیا میں بھی باعزت زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں بھی اجر عظیم کا مستحق ہوگا. اگلی 277 آیت کا مضمون نماز اور زکوٰۃ معاملات کی درستگی کا ذریعہ ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے اچھے عمل اور صحیح ادا کرتے رہے نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ کو, ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس, نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اگلی 278 سے 280 آیت کا مضمون عملی اعتبار سے بدترین گناہ سود. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ترجمہ: اے ایمان والوں, ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود سے اگر تم سچے دل سے ایماندار ہو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. ترجمہ: اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں مل جائیں گے اصل مال, نہ تم ظلم کیا کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. تفسیر: سود کے اخلاقی, معاشرتی اور اقتصادی ناقابل تلافی نقصانات کے باعث اس کی حرمت کو اتنے شدید پیرائے میں بیان کیا گیا جس کی مثال نہیں. ارشاد ہے جو ان احکام کے بعد بھی سود لینے کی جرت کرے گا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ترجمہ: اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دو اسے خوشحال ہونے تک, اور بخش دینا اسے قرض بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. تفسیر: مکارم اخلاق کا ایک اور درس ہے. جو قوم ایسے ضابطۂ اخلاق کی پابند ہو
اس کے غریب و امیر افراد میں حسد و عناد کی آگ نہیں بھڑک سکتی، اور یہ خونی انقلاب روپذیر نہیں ہو سکتے جن سے آج ساری دنیا لرزہ بر اندام ہے۔ کاش مسلمان اپنے فرض کو پہچانے اور ان اخلاقی اصولوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگلی 281 آیت کا مضمون آخرت میں جواب دہی کا احساس، عمل کی اصلاح کا ذریعہ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور ڈرتے رہو اس دن سے لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف پھر پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، اور ان پر زیادتی نہ کی جائے گی۔ اگلی 282 آیت کا مضمون ادھار معاملہ کے حوالے سے ہدایت قرآنی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تدینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسعموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو مدت مقررہ تک تو لکھ لیا کرو اسے، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل و انصاف سے، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسے سکھایا ہے اس کو اللہ نے، پس وہ بھی لکھ دے، اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمہ حق قرضہ ہے، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے، اور نہ کمی کرے اس سے ذرہ بھر۔ پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے بے وقوف ہو یا کمزور ہو یا اس کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خود لکھا سکے تو لکھائے اس کا ولی سرپرست انصاف سے، اور بنا لیا کرو دو گواہ اپنے مردوں سے، اور اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو تم اپنے لیے گواہ، تاکہ اگر بھول جائے ایک عورت تو یاد کرائے وہ ایک دوسری کو، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں، اور نہ اکتایا کرو اسے لکھنے سے، خواہ رقم قرضہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اس کی میعاد تک یہ تحریر عدل قائم کرنے کے لیے بہت مفید ہے، اللہ کے نزدیک، اور بہت محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو، اور آسان طریقہ ہے تمہیں شک سے بچانے کا، مگر یہ کہ سودا دست بدستی ہو جس کا تم لین دین آپس میں کرو، اس صورت میں نہیں تم پر کچھ حرج، اگر نہ بھی لکھو اسے، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو، اور ضرر نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری، اور ڈرا کرو اللہ سے، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ آداب معاشرت، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر، قرآن کریم کی یہ سب سے لمبی آیت ہے، اور اس میں معاملات کے بہت سے احکام شر و بست سے بیان فرما دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب ادھار کا لین دین کرو تو ضرور لکھ لیا کرو، کیونکہ بسا اوقات انسان پہلے لکھنے سے شرماتا ہے، لیکن بعد میں طرح طرح کی غلط فہمیاں اور رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور نوبت لڑائی جھگڑے اور مقدمات تک پہنچتی ہے، اور آپس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر معاملے کی ساری تفصیلات یعنی مقدار، قسم اور ادائیگی کا مقررہ وقت لکھ لیا جائے تو پھر ان مفاسد سے نجات مل جاتی ہے۔ فقہی اصطلاح میں اگرچہ اسے واجب نہ کہا جائے، لیکن اس کی اہمیت اور افادیت سے کسی کو انکار نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص تحریر نہیں کرتا اور اس کا حق ضائع ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہ ملے گا، اور اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے بد دعا کی تو وہ بھی قبول نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارشاد کی تعمیل نہیں کی۔ اگلا ہے، یعنی جو شخص تحریر کا فرض انجام دے اسے ایسی تحریر لکھنی چاہیے جو ہر طرح کے ابہام و مغالطے سے مبرہ ہو، ذو معنی الفاظ کے استعمال سے اجتناب کر لے، اور ان تمام شرائط کا پورا لحاظ رکھے جو شریعت نے اس عقد کی صحت کے لیے مقرر
مقرر کی ہیں۔ اس لیے فقہا نے فرمایا ہے کہ وثیقہ نویس ایسا شخص ہونا چاہیے جسے ان شرائط و قواعد کا پورا علم ہوتا ہو تاکہ فریقین کے مقصد کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ اگر ایک شخص کے سوا کوئی دوسرا آدمی وثیقہ نویسی کا اہل نہ ہو تو اس شخص پر ضروری ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، اور فقہاء کرام نے تصریح کی ہے کہ وثیقہ نویس کو اجرت لینے کی شرعاً اجازت ہے۔ تحریر کے ساتھ گواہ مقرر کرنے کا بھی حکم دیا تاکہ معاملے میں کسی وقت بھی گڑبڑ پیدا نہ ہو۔ شہادت کی تفصیلی احکام کتب فقہ میں ملاحظہ ہوں۔ اگلا ہے الایزار کی اگر مفتوح ہو یعنی مزارع مجہول تو اس کا مطلب ہوگا کہ فریقین سے کوئی کاتب کو غلط لکھنے اور گواہ کو جھوٹی گواہی دینے پر مجبور نہ کرے اور ان کا وقت بیکار ضائع نہ کرے، اور اگر لایزار ہو تو پھر مطلب ہوگا کہ کاتب غلط لکھ کر اور گواہ جھوٹی گواہی دے کر کسی کو ضرر نہ پہنچائے اور حق تلفی نہ کرے۔ اگلی 283 آیت کا مضمون رہن کے حوالے سے ہدایت اور گواہی چھپانے کی مذمت۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللہ بما تعملون علیم۔ ترجمہ، اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو اور اس کا قبضہ دے دیا کرو، پھر اگر اعتبار کر لے کوئی تم میں سے دوسرے پر، پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے اپنی امانت کو، اور ضروری ہے کہ ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور جو شخص چھپاتا ہے اسے تو یقیناً گنہگار ہے، اس کا ضمیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر، اور اگر تم حالت سفر میں ہو، وہاں کوئی وثیقہ نویس بھی نہیں اور گواہ بھی موجود نہیں، اور تم ادھار پر کوئی لین دین کرنا چاہتے ہو، تو اس کی صورت یہ ہے کہ خریدنے والا قیمت کی جگہ اپنی کوئی چیز بیچنے والے کے پاس گروی رکھ دے، جب قیمت ادا کرے تو اپنی گروی شدہ چیز واپس لے لے۔ یہاں حالت سفر میں گروی رکھنے کا ذکر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفر کے بغیر رہن رکھنا جائز نہیں، بلکہ اغلباً یہ صورت کہ نہ وثیقہ نویس ہے اور نہ گواہ سفر میں ہی پیش آتی ہے، اس لیے سفر کا ذکر کیا، ورنہ حضر میں بھی رہن رکھنا درست ہے، لیکن گروی رکھی ہوئی چیز سے کوئی فائدہ اٹھانا شرعاً ممنوع ہے۔ اگلی 284 آیت کا مضمون اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر عمل کا محاسبہ ہوگا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپائے رکھو، حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تعالیٰ، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بے چین و بے قرار ہو گئے، مغموم و افسردہ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض پرداز ہوئے کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک جو احکام نماز، روزہ، حج، جہاد نازل ہوئے ان پر ہم عمل کر سکتے تھے، لیکن اس آیت پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً گرتے ہوں کو سہارا دیا اور پھسلتے ہوں کو تھام لیا۔ فرمایا، تم یہود و نصارہ کی طرح یہ مت کہو سمعا و عصینا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانا نہیں، بلکہ شیوا تسلیم و رضا اختیار کرتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں بے چون چرا عرض کر دو۔ صحابہ کرام نے اپنے آقا و مولا ہادی و مرشد کا ارشاد گرامی سن کر فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور زبان پر جاری ہو گیا سمعنا و اطعنا۔ جب غلام مصطفیٰ علیہ نے یہ عرض کی تو اس صبوح و قدوس نے آمن الرسول فرما کر ان کے ایمان کی تصدیق فرما دی۔ اگلا ہے حضرت صدر الافاضل قدس سرا نے یہاں خوب تحریر فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں، انسان کے دل میں دو طرح کے خیال آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے، ان سے دل کا خالی کرنا انسان کی مقتدر میں نہیں، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا، ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اس پر مواخذہ نہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں۔ یہ وسوسے اس آیت میں داخل نہیں، دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصداً ارادہ کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا اور انہی کا بیان اس آیت میں ہے۔ اگلی 285 سے 286 آیت کا مضمون
عرش الہی کے دو خزانے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ، ایمان لایا یہ رسول کریم اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے مومن یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، نیز کہتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم طالب ہیں تیری بخشش کے اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تفسیر، اس آیت میں ایمان کا اجمالی تذکرہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، فرشتوں کو نوری اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مخلوق تسلیم کرنا، تمام آسمانی کتابوں کو صحیح ماننا، تمام رسولوں کی رسالت پر بلا استثناء ایمان لانا اور یوم قیامت پر یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ، ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی شخص پر مگر جتنی طاقت ہو اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا، اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب، نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا خطا کر بیٹھیں۔ اے ہمارے رب، نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ جیسے تو نے ڈالا تھا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، نہ ڈال ہم پر بوجھ، وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں، اور درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، تو ہی ہمارا دوست اور مددگار ہے، تو مدد فرما ہماری قوم کفار پر۔ تفسیر، یہ پیارے پیارے دل نشین اور اثر آفرین کلمات دعائیہ جملے ہیں۔ کریم و بندہ پرور اور ذرا نواز مولا تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خود سکھاتا ہے کہ مجھ سے یہ مانگا کرو اور یوں مانگا کرو، میرے در رحمت پر دستک دینے کا یہ طریقہ ہے۔ اور جب کریم اور بہت کریم سخی اور نہایت سخی گدائے بے نوا کو کہے کہ آ مجھ سے مانگ، تو جب وہ گدائے بے نوا اخلاص و نیاز اور سود و گداز سے عرض کرے گا تو ضرور وہ عرض قبول ہوگی۔ اس دعا میں جسمانی اور روحانی، انفرادی و اجتماعی، دینی و دنیاوی ہر قسم کی سعادتوں، نعمتوں اور سرفرازیوں کے لیے التجا ہے۔ اسی لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی یہ آیتیں مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے اس سے عطا فرمائی گئی ہیں، اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔